اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پہ کل جو الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کا فورم منعقد ہو رہا ہے، جس کو آپ لوگ میڈیا میں APC کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا اور کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھنا مقصود اور مطلوب تھا، جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بنیادی طور پہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن پچھلے 2 سال سے انتھک محنت کر کے انہوں نے ایک اپنا سب کمیٹی بنائی، راہزن کمیٹی۔ اس راہزن کمیٹی نے کئی اجلاس منعقد کرنے کے بعد کل ایک دفعہ پھر الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کا اجلاس وہ رکھا ہوا ہے، اور بنیادی طور پہ ایجنڈا ایک ہی ہے۔ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر کرپشن، بددیانتی، اقربا پروری، منی لانڈرنگ، جعلی اکاؤنٹس، لوٹ مار اور حلوہ بقول مولوی فضل الرحمان صاحب، اس کو کس طریقے سے پروٹیکشن دی جائے، اور جو اپوزیشن لیڈر اور پھر جو ابا جی اس شکنجے میں آ چکے ہیں، بیگم صفدر روان صاحب کے ابا جی، بلاول زرداری صاحب کے ابا جی، ان کو بچانے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کیا کیا پریشر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت پہ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ، ان کو خاموش ہوئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلے FATF کے بل پاس کرنے کے حوالے سے انہوں نے سمجھا کہ یار 2 سال ہم نے پورا لگایا کہ ہمیں NRO مل جائے، ہمیں PTI کی حکومت سے ریلیف مل جائے، ہمیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا موقع مل جائے۔ نہیں ملا، تو جب FATF کا بل پاس کروانے کی باری آئی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اب تو پاکستان کی سروائیور اور بقا کی وجہ سے اور حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت ہے، جس کی اول و آخر رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلے، تو اب تو وہ کم از کم ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنے پہ اور تعاون کرنے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ نمبر گیمز فیوریبل نہیں تھے سینٹ کے اندر۔ انہوں نے پوری کوشش کی پچھلے 2-3 ماہ کے اندر، اور انہوں نے کوشش کی کہ FATF کے بل کے اندر منی لانڈرنگ کو ڈیٹیکٹ کرنے، منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے، منی لانڈرنگ کو پروب کرنے، منی لانڈرنگ کو تلاش کرنے، منی لانڈرنگ کے جتنے کرنے والے ایان علی کی طرح، تیفی بٹ کی طرح کے طوطے اور طوطیاں، ان کی انویسٹیگیشن کرنے، ان کے پیچھے جو ان کے مائی باپ آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی طرح کے ان کے جو گرو، ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے اس بل کے اندر سے نیب کو نکال دیا جائے۔ کہا یہ گیا کہ نیب کے پاس تو کمپیٹنسی نہیں ہے، نیب کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، نیب کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے، نیب کے پاس تو گٹس نہیں ہے، نیب کے پاس تو صلاحیت نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کے جتنے کرتا دھرتا ہیں ان کو تلاش کرنے کی۔ حیرانگی کی بات ہے، انہوں نے فلودے والا نکال کے بتا دیا نیب والوں نے، انہوں نے CM سیکریٹریٹ کے نثار گل سے لے کے، مسرور احمد سے لے کے، پاپڑ والے سے لے کے، فلودے والے سے لے کے ہر فرد کا انہوں نے ریکارڈ نکال کے رکھ دیا، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نیب والے منی لانڈرنگ کو تلاش کرنے کے حوالے سے کیپیبل نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، اللہ نے موجودہ حکومت کو بھی عزت اور احترام سے نوازا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی عزت اور احترام سے نوازا، وہ FATF کا بل بھی پاس ہو گیا۔ اب یہ آخری ہتھ کنڈے کے طور پر انہوں نے کل الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کا فورم رکھا ہوا ہے۔ اس الائیڈ پارٹیز فار کرپشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، اس کے 2 پلر ہیں، ایک آل شریف، ایک آل زرداری۔ ان پلرز کے علاوہ ایک بی جمالو ہے، وہ ہے مولوی فضل الرحمان صاحب۔
وہ حلوے کی تلاش میں ہیں، انہیں حلوہ نہیں مل رہا، اور ان کی دل کی بات، وہ کہتے ہیں نا دل کی بات کہیں لب پر نہ آ جائے کہ مزداق، آج سے 1 ہفتہ پہلے ان کی دل کی بات لب پہ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں ہم طے کریں گے کہ حلوہ سارے کا سارا حکومت نے کھانا ہے کہ کوئی حصہ اپوزیشن کو بھی ملے گا۔ مولوی فضل الرحمان صاحب اس حلوے کے چکروں میں ہیں، لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پاکستان کے ہیرو ہیں، پاکستان کی شان ہے، پاکستان کی آن ہے، پاکستان کی جان ہے، اور پاکستان کو پچھلے 35-40 سالوں سے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ عزت اور احترام کی جو وکٹری سٹینڈ ہے اس پہ نمبر 1 پہ رکھنے کی نہ صرف خواہش رکھتے ہیں بلکہ تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا پچھلے 40-45 سالوں میں، تو انشاءاللہ اب کی بار بھی وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خزانے کو حلوہ نہیں سمجھتے، وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کے خزانے کو ایک امانت سمجھتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ کھانے دیتے ہیں۔ تو مولوی فضل الرحمان صاحب، آپ اپنے ذہن کا یہ خناس نکال دیں کہ پاکستان کا خزانہ ہمارے لیے کوئی حلوہ ہے۔ ہاں، اب کی بار آپ کو حلوہ نہیں، آپ کو احتساب کا جلوہ نظر آئے گا، آپ کو پچھ پڑتیت کا جلوہ نظر آئے گا، آپ کو ڈنڈے کا جلوہ نظر آئے گا، آپ کو انویسٹیگیشن کا جلوہ نظر آئے گا، آپ سے اقربا پروری کی پچھ پڑتیت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آپ اس جلوے کی فکر کریں۔ تو کل جو اے پی سی منعقد ہو رہی ہے، بنیادی طور پہ وہ 2 پلر، آل شریف آل زرداری، ایک ٹی ٹی کے علمبردار، ایک جعلی اکاؤنٹس کے علمبردار، اور دونوں کا بالکل وہی حالت ہے، تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی ہے، آل شریف اور آل زرداری، کہانی کرپشن کی، غم احتساب کا۔ تو جناب یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے تحت کل یہ 2 سیار بیٹھیں گے، 73 کے آئین کے تناظر میں 74ویں یہ اے پی سی منعقد کریں گے، لیکن حاصل وصول رسوائی جگ ہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز، بڑا ٹیمپو بنایا جا رہا ہے جی، بیگم صفدر امان صاحبہ بھی وہاں پہ آ رہی ہیں۔ پچھلے 4 سال کی ہسٹری شاہد ہے پاکستان کی سیاست کی اور نون لیگ کی سیاست کی، جس کام میں بیگم صفدر امان صاحبہ نے ہاتھ ڈالا وہاں سے ذلت، رسوائی اور جگ ہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا۔ ان کی ذات سے لے کے، ان کے خاندان سے لے کے، ان کی پارٹی سے لے کے، ان کے ادارے سے لے کے، ہر کسی کے لیے، وہ آپ کی لیکس ہو جو انہوں نے کی تھی پرویز رشید صاحب کے ذریعے سے، اس وقت سے لے کے پاناما لیک سے لے کے آج تک بیگم صفدر امان صاحبہ کی ہسٹری ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گی بیڑا غرق کر دیں گی۔ اپنے والد صاحب کی سیاست کا بیڑا غرق، اپنے والد صاحب کی ہستی بستی سیاست اور امپائر کا بیڑا غرق، اپنے میاں کا چلتا پھرتا گھر کا بیڑا غرق، اپنی پارٹی کا چلتا پھرتا اقتدار کا بیڑا غرق، سارا کچھ بیڑا غرق اور ستیہ ناش اور سوا ستیہ ناش۔ تو کل اگر وہ اس اے پی سی میں بھی آ گئی تو جناب رزلٹ آپ خود ہی نکال لیں کہ اس کا بھی بیڑا غرق ہے۔ اور ایک منٹ آخری چیز، اور پھر اس اے پی سی کا رزلٹ میں ابھی آپ کو بتا دوں، نتیجہ ابھی نکال دیتا ہوں، 0 جمع 0 ضرب 0 مائنس 0 ایکول ٹو 0، بس یہ اس کا رزلٹ ہے۔ جی یہ بتائیں، اگر کل پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو اے پی سی میں اکٹھی ہونے جا رہی ہیں، اس وقت آپ کے اتحادیوں میں صرف ایک عوامی لیگ ہے یا ایک فہمیدہ مرزا ہے، اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں اناؤنس کر کے سڑکوں پر آ گئی، پارلیمنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں بھی ان کے پاس اچھے خاصے ووٹ ہیں اور سڑکوں پہ اگر آ گئی، تو آپ کی جو ایک سادہ اکثریت کی حکومت مرکز میں اور پنجاب میں ہے، کس طریقے سے کاؤنٹر کرے گی اسے؟ دیکھیں بات یہ ہے، خواجہ نصیر صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا۔ ابھی پرسوں تو جناب 32 ووٹ ان سے نہیں سنبھالے گئے، سینٹ کے الیکشن کے اندر ان سے ووٹ نہیں سنبھالے گئے۔ میں پچھلے کئی ماہ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ 50 ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر اور 40-50 آپ کے ایم این اے اور سینٹرز ہیں
جو آل شریف اور آل زرداری کی کرپشن اور بددیانتی جو خصوصاً پچھلے 2 سالوں میں نیب نے ویجیلنٹ قسم کی انویسٹیگیشن کے ذریعے سے بے نقاب کی ہے، ان کی چوتھا چلاکیاں، اس کے بعد سے ان کے یہ MNA MPA سینٹر متنفر ہیں ان سے، بس مجبوری ہے کہ اس پلیٹ فارم سے الیکٹ ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ جو نواز شریف صاحب ابھی 10 بہانے کر کے لے گیا دل کے مزداق جناب باہر بھاگے ہیں اور وہاں سے فونے کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو کہ جناب اب کسی نے نیب کی پیشیوں پہ نہیں جانا، اب عدالتوں کی پیشیوں پہ نہیں جانا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جا تے میں آیا، خود بیٹھے ہیں باہر، ادھر جناب دوسروں کو نصیحت، خود بھی فصیحت، دوسروں کو کہتے ہیں بھائی جی آپ نے نیب کی پیشیوں پہ نہیں جانا، آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے۔ جناب نواز شریف صاحب جیل بھرو تحریک شروع کریں، سب سے پہلے حسن نواز صاحب کو بھیجیں، اس کے بعد حسین نواز صاحب کو بھیجیں، اس کے بعد علی عمران صاحب کو بھیجیں، اس کے بعد آپ کے جناب اسحاق ڈار صاحب کو بھیجیں، پھر اسحاق ڈار صاحب کے بچے علی ڈار صاحب کو بھیجیں، پھر سلمان شہباز صاحب کو بھیجیں۔ اور جناب والا یہ اس انداز سے جیل بھرو تحریک شروع کرو تاکہ وہ حلوہ کے دلدادہ مولوی فضل الرحمان صاحب کو بھی حوصلہ آئے کہ جناب پہلے یہ آل شریف نے جیل بھری ہے، اس کے بعد ہم بھی جیل بھر دیں۔ وہ الگ بات ہے، ان کے لیے جیل کا کمرہ بھی بڑا چھوٹا پڑے گا جناب، لیکن اس انداز سے جناب سیاست نہیں ہوتی جس انداز سے وہ کر رہے ہیں۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک انکوائری نیب آپ کے CM کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے کہ جو انہوں نے جو خطوط دیے ہیں نیب کو آپ کے سیکرٹریز نے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کے حوالے سے بڑی چیز کلیئر ہے، وہ شاہد اکرم گوندل ہیں DG ایکسائز، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے کاغذوں سے ان کے سائن سے وہ لائسنس ملا تھا اور وہ کارروائی جیسے جیسے آگے بڑھے گی جو ہے وہ آپ کو باقی ڈیٹیل دے دیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کل ورچولی APC میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کو پاکستان تو آ نہیں رہے، تو PTI کیا ایکشن لے گی کہ ایک بندہ جو بیمار ہو کے باہر گیا ہوا ہے وہ اگر ورچولی یہاں پر APC میں شرکت کرتے ہیں اور کوئی بڑا اعلان ان کی موجودگی میں ہوتا ہے تب PTI کیا ایکشن لے گی؟ نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں یہی کہوں گا، تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم، پھر زمانے کا غم کیا کرے، صورتحال تو اس وقت ان کی یہ ہے، لیکن مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اشتہاری اور مفرور اگر پولیٹیکلی ریاست کے معاملات کے اندر انوالومنٹ کرے گا تو اس کے آفٹر افیکٹس اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ انتہائی سخت اور نیگیٹو ہوں گے۔ یہ میری بات سن لیں، یہ نون لیگ بھی سن لیں، بیگم صفدر امان صاحبہ بھی سن لیں اور نواز شریف صاحب بھی سن لیں۔ بیگم صفدر امان صاحبہ بھی مجرم ہیں اس وقت ریاست کی، آئین کی، قانون کی اور ملک کے قانون کی، اور نواز شریف صاحب بھی مجرم بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں اور اشتہاری بھی ہیں۔ ان کی طرف سے اگر کوئی کسی قسم کی ریاست کے خلاف ملک کے پرامن سیاسی ماحول کے حوالے سے کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی آئے گی تو اس کے ریپرکشنز جو ہے نا وہ پھر سنبھالے نہیں جائیں گے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے APC ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھی ہو پا رہی تھی، لیکن جب سے نواز شریف صاحب کے پیچھے آپ لوگوں نے دوڑ لگائی اور برٹش حکومت سے رابطہ کیا، اس کے بعد سے یہ APC ہونے جا رہی ہے، تو آپ کے پریشر کی وجہ سے اپوزیشن اکٹھی ہو پائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتاؤں، اس APC میں بھی کچھ نہیں رکھا ہوا، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر میں بتانے لگا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے معاملات سیٹ ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہیں، ان کی بلا سے بیگم صفدر امان صاحبہ باہر جاتی ہیں یا اندر رہتی ہیں، ان کی بلا سے ان کا بھائی جو ہے وہ باہر سے آتا ہے کہ جاتا ہے، ان کو اپنی پڑی ہے، ان کی 21-22 تاریخ کو شاید میرے خیال ان کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، ان کے خلاف بڑے مضبوط قسم کے ثبوت موجود ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں نا وہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی اتنا پانی، وہ اتنے پانی تک جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ احتساب، انویسٹیگیشن، جرم، کرپشن، بددیانتی کا جو اتنا پانی ہے نا ان کے ماتھے تک پہنچا ہوا ہے، وہ رسک نہیں لے سکتے، وہ اس وقت رسک نہیں لے سکتے کہ اپنے بھائی جس کی سیاست ختم ہے، جو پاکستان کی عدالتوں سے تاحیات اور واحیات نااہل ہو چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب پاگل ہے، اس کے پیچھے اپنی سیاست کا بھی بیڑا گھر کرے۔ ایک منٹ
اور دوسرا جناب آپ کے ہیں بلاول زرداری صاحب. بلاول زرداری اور آصف زرداری صاحب، جناب والا یہ جو 31 بندے نہیں آئے، یہ شہباز شریف صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کی مرضی سے نہیں آئے. آخری سوال، کس کے ساتھ سیٹ کی شہباز شریف صاحب نے؟ آپ یہ وہ پتہ ہے جن کو جو ہے سارا. آخری سوال چوہان صاحب، اگر کوئی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر کام ہوتا چلے گا اسی طرح جس طرح وہاں پر نیب کے بعد. چلے آخری سوال کا آخری جواب. میں 2 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور میرے منہ سے کم از کم جچتی ہے، کوئی اور کہے تو میں نہیں کہتا. میں سیاسی کارکن ہوں، جھوٹا 302 کاٹا ہوا ہے اپنی سیاسی زندگی میں، سچا 307 بھی سیاسی کاٹا ہوا ہے، 40 دفعہ حوالات کاٹی ہوئی ہے، 40-45 دفعہ مار کھائی ہے، خون سے سر سے لے کے پاؤں تک خون و خون ہوا ہوں. میری ہسٹری ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں، ایک مڈل کلاس کا پولیٹیشین ہوں. اگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ 51 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پہ بغیر چھتری کے، بغیر تمبو کے، بغیر کناتوں کے وہ 1 گھنٹے کے لیے شارع دستور کے اوپر یا مال روڈ کے اوپر بیٹھ جائیں یا کھڑی ہو جائیں، اور دوسرا وہ چھوٹو زرداری، بلاول زرداری صاحب، وہ اس کو بھی میرا چیلنج ہے. اس کو 51 بھی نہیں میں کہتا، اس کو کہتا ہوں 41 سینٹی گریڈ کے اوپر بھی وہ بیچارہ کھڑا ہو جائے بغیر تمبو کناتوں کے 1 گھنٹے کے لیے، تو میں مان جاؤں گا یار تم لوگ سیاسی لیڈر ہو. اتنا آسان ہے تحریک چلانا. یہ جعلی کاؤنٹس نہیں ہے، یہ جعلی ٹیٹیاں نہیں ہیں، یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے، یہ ایان علی کے ذریعے سے جو ہے وہ کروڑوں روپے باہر بھجوانے کا میکینزم نہیں ہے، یہ تیفی بٹ کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کا سونا جو ہے وہ اپنی حکومت اور اقتدار کی چھتری تلے باہر منی لانڈرنگ کرنا نہیں ہے. سیاسی تحریکیں چلانے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، آخری سوال ہے، اکثر میں کہتا ہوں گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی. دل اور جگرا ملک اور قوم کے لیے، اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے معاشرے کے لیے. تو جو کرپٹ ہوتا ہے، جس نے ملک کو لوٹا ہوتا ہے، جس نے معاشرے اور سوسائٹی کو لوٹا ہوتا ہے، اس کا دل اور جگرا نہیں ہوتا.